والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارا اگلا جمعہ 11 محرم ہوگا۔ 10 محرم اگلے جمعے سے پہلے گزر چکا ہوگا، اس لیے 10 محرم کی مناسبت سے آج میں سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا جو سانحہ ہے، سانحہ کربلا، میں اس کو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ان حضرات کے واقعے اس لیے نہیں بیان کیے جاتے کہ ہمیں صرف ایک تاریخ معلوم ہو جائے۔ تاریخ کا معلوم ہو جانا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان حضرات کی سیرت کا معلوم ہو جانا ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان حضرات کی سیرت کا معلوم ہو جانا ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے۔ ان کی زندگی اور سیرت سے ہمیں اپنی زندگی گزارنے میں کئی جگہ پر رہنمائی ملے گی۔ تو ہم اس نقطۂ نظر سے ان کی سیرت سنیں گے کہ اس سیرت سے میں نے اپنی زندگی میں رہنمائیاں لینی ہیں۔ اور دوسرا انشاءاللہ یہ جو واقعہ کربلا میں عرض کرنے لگا ہوں، میں آپ کو مستند بیان کروں گا، اتھینٹک بیان کروں گا، اس لیے کہ واقعہ کربلا میں صحیح غلط، سچ جھوٹ بہت کچھ مل چکا ہے، چونکہ یہ بہت مشہور سانحہ اور واقعہ ہے، لہذا جو چیز جتنی مشہور ہو اس میں زبانیں بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، قلم بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، اب اس میں سے صحیح کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو لیکن بہرحال صحیح موجود تو ہے، تو میں اسی صحیح تاریخ کو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ کربلا شہادت کا واقعہ کیسے پیش آیا، زیادہ پیچھے جائے بغیر میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے ہمیں واقعہ سمجھنا آسان ہو، کہ جب رجب سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ و ارضاہ، صحابی رسول ہیں، بہت اونچے مقام کے مالک ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں انتقال ہو گیا، تو ان کے بعد ان کے بیٹے یزید بن معاویہ، تو یزید نے لوگوں سے اپنے ہاتھ پر بیعت لینا شروع کر دی۔ یہ یزید وہاں دمشق میں تھا، ملک شام میں، مدینہ منورہ بھی اس کی ماتحتی میں آتا تھا، تو اس نے ہر جگہ پیغام بھجوا دیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ اس کا پیغام سنا تو آپ نے اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ آپ کے ساتھ کچھ اور بھی صحابہ تھے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لیکن جب آپ نے محسوس کیا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہ اب میرا یہاں رہنا میرے لیے مشکلات کا سبب ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے تمام اہل خانہ سمیت مدینہ منورہ کو چھوڑ دیا۔ امام حسن ان سے پہلے فوت ہو چکے تھے، تو امام حسین اور ان کا گھرانہ انہوں نے سب کو اپنے ساتھ لیا اور مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے تو کوفہ وہاں کے لوگوں کی طرف سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے بہت کثرت سے خطوط ہے، خط آتے تھے، ان پر لکھا ہوتا تھا کہ ہمیں یزید کی خلافت، اس کی بادشاہت نامنظور ہے، ہم اس کو اپنا بادشاہ خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ آل رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، صحابی جلیل ہیں، اونچی ہستی ہیں، آپ ہمارے پاس کوفہ میں تشریف لیں، ہم سارے کوفہ والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ہمارے امیر المومنین آپ ہوں گے۔ حضرت امام حسین کو یہ بات پہلے ہی ناگوار تھی کہ یزید جیسا فاسق و فاجر آدمی مسلمانوں کا امیر المومنین بن جائے، اسی لیے تو اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی۔ تو انہوں نے اس بات کو سن لیا، پھر وفود آ گئے کوفہ کی طرف سے، امام حسین کو آ کر ملے کہ آپ ایسا کریں ہمارے پاس تشریف لیں، خط بھی ہم نے بھیجے، ہم خود بھی آ گئے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ نے جو سمجھ، فراست، شعور، دانشوری عطا فرمائی تھی وہ تو پھر لاجواب ہے۔
تو انہوں نے اس میں جلد بازی سے کام نہیں لیا کہ بس ٹھیک ہے اٹھ کر کوفہ چل دیے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو بھیجا، آپ کے رشتہ دار ہیں، مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ جاؤ کوفہ میں جا کر پہلے دیکھو حقائق کیا ہے۔ مسلم بن عقیل وہاں گئے اور وہاں جا کر وہ مختار ثقفی کے گھر میں مقیم ہو گئے، لوگوں کو بتایا کہ میں امام حسین کی طرف سے آیا ہوں اور تم ان کے ہاتھ پر بیعت کرو جو تم نے خط لکھے تھے۔ صرف ایک دن کے اندر یا 2-4 دن، چند دنوں کے اندر 18,000 آدمی نے امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم امام حسین پر بیعت ہوتے ہیں، وہ آج ہمارے وہی امیر المومنین ہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یعنی وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ آج ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں؟ تاکہ یزید کی ماتحتی میں جو ایک فسق و فجور پر مشتمل حکومت بنی ہے اس کا خاتمہ ہو۔ آپ آل رسول ہیں، صحابی جلیل ہیں، آپ آئیں اور آپ آئیں گے تو آپ جو بادشاہت، حکومت، خلافت قائم کریں گے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، اور ہمیں قرآن و سنت والی خلافت اور امارت چاہیے، یہ یزید کی فسق و فجور والی نہیں چاہیے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے پس پردہ بھی یہی ایک جذبہ تھا کہ اگر میں وہاں چلا جاؤں اور وہاں کو میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور میں اس کی حکومت سنبھال لوں تو میں قرآن و سنت کے مطابق وہاں قوانین نافذ کروں گا، جس میں میں اور رعایا کا عام آدمی ہم برابر کھڑے ہوں گے، میرے الگ سے کوئی حقوق نہیں ہوں گے، اسلام زندہ ہوگا، قرآن و سنت کا معاشرہ زندہ ہوگا، یزید کی ماتحتی میں قرآن و سنت کا معاشرہ زندہ نہیں ہوگا۔ تو اس جذبے سے انہوں نے وہاں بھیج دیا تھا مسلم بن عقیل کو پتہ کرو۔ جب اتنے زیادہ 18,000 آدمیوں نے بیعت کر لی تو مسلم بن عقیل نے وہاں سے امام حسین کو خط لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں، لوگ سچے ہیں، خطوط تو کم لوگوں کے تھے، یہاں تو پورا کوفہ بیعت ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ادھر سے انہوں نے خط روانہ کر دیا۔ اب وہ خط ہماری میسیجنگ کی طرح تو تھا نہیں کہ ابھی گیا تو شام کو پہنچا، جیسے ہماری موجودہ ڈاک ہے، ٹی سی ایس ہماری 24 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے، تو وہ تو اس زمانے کا خط تھا، اس کے آنے تک دن لگنے تھے۔ ادھر یہ خط روانہ ہو گیا، پیچھے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ پیچھے کیا حالات بدلنا شروع ہوئے؟ یزید جو دمشق میں تھا اس کو پتہ چلا کہ کوفہ کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر، یہ صحابی ہیں، کوفہ کا جو گورنر اور حاکم و حکمران ہے یہ صحابی ہے، اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا ہے، لہذا اگر یہ رہا یہاں کا گورنر اور امام حسین یہاں پہنچ گئے تو علاقہ میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، میری جو ایک چودراہٹ ہے وہ باقی نہیں رہے گی۔ تو اس نے پھر کیا کیا؟ عبید اللہ ابن زیاد، یہ گورنر تھا بصرہ کا لیکن یہ اہل بیت کے خلاف تھا، اس نے وہاں سے ابن زیاد کو، یعنی عبید اللہ بن زیاد کو، ابن زیاد کو خط لکھا کہ آپ بیک وقت بصرہ کے بھی گورنر ہیں اور میں نے وہاں نعمان بن بشیر کو کوفہ سے معزول کر دیا ہے، آپ کوفہ کے بھی گورنر ہیں، آپ فوراً کوفہ پہنچیں، وہاں کے لوگوں کو جمع کریں اور نعمان بن بشیر کو وہاں سے نکال دیں۔ جس کو نکالا جا رہا ہے یزید کی طرف سے وہ صحابی ہے، اور جس کو اوپر گورنر بنایا جا رہا ہے وہ بدبخت اعظم ہے۔ تو اس کو بلا لیا گیا اور اس نے آ کر نعمان بن بشیر کو نکال دیا، خود چارج سنبھال لیا، خط اس کے پاس یزید کا موجود تھا کہ گورنر آج سے آئندہ میں ہوں۔ اس نے سب لوگوں کو جمع کیا، ڈرایا دھمکایا اور اپنے خلاف اٹھنے والے آدمی کو تلواروں کی دھمکیاں دیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل جو مختار ثقفی کے گھر میں تھے، جب ابن زیاد پہنچ گیا اور اس نے ڈرایا دھمکایا، خوف و ہراس پھیل گیا، تو مسلم بن عقیل نے مختار ثقفی کا گھر چھوڑ دیا، کہیں مخبری نہ ہو جائے کہ میں ان گھر میں ہوں۔ وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں آ گئے، یہاں آ کر چھپ گئے۔ جب یہاں ہانی بن عروہ کے گھر میں آئے تو پیچھے سے وہاں ابن زیاد 2 آدمی ساتھ لایا تھا، ایک عمر بن مسلم باہلی اور دوسرا شریک، یہ 2 آدمی وہ لایا تھا۔ تو جو اس میں سے شریک تھا وہ شریک ہانی بن عروہ کا دوست تھا۔ شریک نے کہا ابن زیاد سے میں تیرے ساتھ شاہی محل میں نہیں رہ سکتا، تو میں اپنے دوست کے پاس ٹھہر جاتا ہوں۔ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ شریک خود ابن زیاد کے اس عمل کو پسند نہیں کرتا تھا کہ وہ جو اہل بیت کی مخالفت پہ اترا ہوا ہے، دوسرا شریک کی طبیعت بھی کچھ خراب تھی، اس نے کہا میں اپنے دوست کے گھر چلا جاتا ہوں۔ جب وہ ہانی بن عروہ کے گھر گئے تو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل ادھر ہی ہیں، اور یہ شریک چونکہ اہل بیت کا ہمدرد تھا اس نے اس کو راز رکھا۔ راز کیا رکھا؟ بلکہ ان کا ہمراز بن گیا، ان کا معاون بن گیا۔ کچھ دنوں بعد جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ میرے ساتھی شریک کی طبیعت بہت خراب ہے،
تو وہ ملنے کے لیے آنے لگا، تو اس نے پہلے پیغام بھجوایا کہ میں کل آپ کو ملنے کے لیے آؤں گا۔ شریک نے مسلم بن عقیل سے کہا وہ بدبخت ملنے کے لیے مجھے آ رہا ہے، چونکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لایا تھا وہاں سے، تو تم ایسے کرنا پردے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جانا، جب وہ بیٹھ جائے تو تم اس بدبخت کی گردن اڑا دینا، اور یاد رکھنا شریک یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا، اس لیے کہ اگر موقع ہاتھ سے نکل گیا وہ تو تجھے پورے شہر میں ڈھونڈوا رہا ہے، جس دن تو مل گیا تیری گردن اڑوا دے گا، اور اگر تیری گردن اڑوا دے گا تو اس سے بہتر ہے تو اس کی گردن اڑا دے۔ تو وہ آیا شریک کے پاس بیٹھا، سلام دعا کرتا رہا، پیچھے پردے کے پیچھے مسلم بن عقیل تھے، اس لیے کہ گاڑی چھوٹے سے تھے، پیچھے مسلم بن عقیل تھے، وہ دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ جب شریک نے دیکھا کہ ابھی تک اٹھا نہیں مسلم بن عقیل قتل کرنے کے لیے، تو شریک نے اشارے کرنے شروع کی، کہنے لگا مجھے پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، اتنی دیر ہو گئی مجھے پانی نہیں پلایا، اتنی دیر ہو گئی اور کتنی دیر کرو گے؟ تو وہ اشارے دے رہا تھا کہ کیوں نہیں آتے قتل کرنے کے لیے، لیکن مسلم بن عقیل نہیں آئے۔ آخر وہ ابن زیاد اٹھ کر ملاقات کر کے چلا گیا، تو پھر شریک نے کہا مسلم بن عقیل سے کہ آپ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ قربان جاؤں اہل بیت پر۔ مسلم بن عقیل اہل بیت میں سے ہیں، نیک متقی لوگوں میں سے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا ابن زیاد میری پوری دسترس میں تھا، میں چاہتا تو منٹ میں اس کی گردن اڑا سکتا تھا، اس لیے کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں، میں تو آرام سے آتا سر قلم کر دیتا، لیکن ایک حدیث میرے آقا کی تھی جس نے مجھے قتل کرنے سے اس کو روک دیا۔ وہ حدیث یہ تھی، آپ نے فرمایا ان الایمان قید الفتق، ایمان کسی بھی مسلمان کو اچانک حملہ کر کے قتل کر دینے سے منع کرتا ہے۔ ابن زیاد جیسا ہی بدبخت صحیح مسلمان تو ہے، اور حدیث میں اب کسی مسلمان کو اچانک حملہ کر کے قتل نہیں کر سکتے بہانے سے، تو یہ تو میں بہانے سے آتا اور اچانک قتل کر دیتا، حدیث کے خلاف ہو جاتا۔ قربان جاؤں وہ مسلم بن عقیل جس کو پتہ ہے کہ جس کو میں نے قتل کرنا تھا وہ میرے خون کا پیاسا ہے، اگر میں اس کے ہاتھ لگ گیا تو مجھے نہیں چھوڑے گا، اور وہ آج اس لیے اس کو قتل نہیں کرتا کہ آقا کی حدیث نہ چھوٹ جائے، سنت رسول نہ چھوٹ جائے۔ یہ ہمیں درس ملتا ہے، ہم نے زندگی میں کبھی اللہ کے نبی کی شریعت نہیں چھوڑنی، بھلا ہماری اپنی جان دو پہ لگ جائے، جیسا کہ دو پہ لگ بھی گئی تھی مسلم بن عقیل کی کہ ان کو بعد میں ابن زیاد نے قتل کروا دیا تھا۔ خیر اٹھ کر چلا گیا، تو وہ ابن زیاد مسلسل تلاش کروا رہا تھا کہ مسلم بن عقیل کہاں چھپا ہوا ہے، تو ایک لمبی اس کی چالاکی ہے، وقت بھی ہمارے پاس تھوڑا ہے، تو اس نے اپنی ایک خاص چالاکی کے ذریعے سے پتہ کروا لیا کہ ہانی بن عروہ کے گھر میں مسلم بن عقیل ہیں۔ تو اس نے جب پتہ چل گیا کہ ہانی کے گھر میں ہیں، تو اس نے پھر فوراً ہانی کو بلوایا، پہلے اس نے ہانی کو بلوا کر کہا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، تم اس کو پناہ نہ دو۔ تو ہانی نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ جب ہانی وہاں پہنچے تو پیچھے بات مشہور ہو گئی کہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ کو بلوا کر قتل کر دیا ہے، حالانکہ اس نے قتل کیا نہیں تھا۔ تو پیچھے سے لوگ اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوئے ابن زیاد کے لیے کہ ہانی ایک معروف آدمی تھا، تو تم نے ہانی بن عروہ کو کیوں قتل کیا ہے؟ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلم بن عقیل جمع ہو گئے۔ مسلم بن عقیل جب گئے وہاں ابن زیاد کے محل کے پاس، تو بہت سارے لوگ ابن زیاد کے مقابلے میں مسلم بن عقیل کے ساتھ جمع ہو گئے، 4000 کی بڑی تعداد ابن زیاد کے ساتھ جمع ہوئی، اگرچہ 18,000 میں سے 4,000 کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی 4,000 ایک تعداد ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے وہی زر استعمال کیا اور دھمکی استعمال کی، اس نے اپنے بندوں کو محل سے نیچے اتارا اور کہا جا کر نیچے جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کو کہو تم مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تمہیں پیسہ دیں گے، ہم تمہیں فلانی چیز دیں گے، فلانی دیں گے، جو نہ مانے تو ان کو دھمکی دے کر یہاں سے نکلوا دو۔ بے وفا تو تھے ہی کوفہ والے، آج تک مشہور ہے ان کی بے وفائی، وہ سب نے مسلم بن عقیل کو چھوڑ دیا، صرف 30 آدمی مسلم بن عقیل کے ساتھ بچے۔ تو مسلم بن عقیل چپکے سے پھر پیچھے نکلنے لگے ابواب کندہ کی طرف کہ وہاں سے باہر چلا جاؤں، اب مقابلہ بے فائدہ ہے۔ جب دروازے پر پہنچے تو ایک آدمی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں تھا، سب چھوڑ چکے تھے، اور وہ وہاں سے باہر نکل کر شہر کی گلیوں میں پھر رہے تھے، مغرب ہو چکی تھی اتنی دیر میں، پریشان پھر رہے تھے کہ ایک آدمی تک ساتھ نہیں۔ ایک عورت ایک گھر کے دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں سے عورت نکلی، توعہ نام تھا اس کا، اس کو کہا بہن پانی تو پلا دے، اس نے کہا کیوں نہیں بھائی، اس نے پانی پلایا تو وہ اندر گئی، پھر واپس ہی تھوڑی دیر بعد پھر وہ دروازے پہ بیٹھے، اس نے کہا بھائی تو چلا جا، کون ہے یہاں؟ پھر وہ خاموش بیٹھے رہے، توعہ نے کہا جاتا کیوں نہیں، تو کون ہے؟
اس نے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں، انا مسلم ابن عقیل کذبنی ہؤلاء القوم وغرونی، ان لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، میرے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں۔ پورے شہر میں چرچا تو ہو چکا تھا مسلم بن عقیل کا، تو عورت نے کہا مسلم بن عقیل تم ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں ہوں، میرا یہاں کوئی گھر ہی نہیں ہے میری بہن، میں کہاں جاؤں، میرا کوئی در ہی نہیں ہے، میں کدھر جاؤں، تو مجھے تو کوئی کمرہ دے سکتی ہے مہمان کے طور پر ٹھہرنے کی؟ اس نے کہا مرحبا، اندر لے گئی، ایک کمرہ دے دیا اس کو اور اس کو وہاں ٹھہرا دیا۔ اتنے میں پورے شہر میں ابن زیاد نے ناکے ڈلوا دیے، خاص طور پر کوفہ شہر کے جو مین مرکزی داخلی دروازے تھے وہ سارے بند کروا دیے، اور اندر اپنی اس نے فوج جاسوسی والی چھوڑ دی، اور اس نے کہا کہ ہر گھر کی تلاشی کرو، جس گھر سے مسلم بن عقیل ملے اس کو نکال کے لے آؤ۔ تو بلال نام تھا اس عورت کے بیٹے کا نام، بلال بن اسید، یہ بھی اسی ہنگامے میں باہر گئے ہوئے تھے جو شور شرابہ ہو چکا تھا۔ یہ واپس آیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ کمرہ جو بند کیا ہوا ہے یہ کیا وجہ ہے۔ اس نے والدہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا چھوڑ پر اس کو۔ جب اس نے اصرار کیا تو والدہ نے پہلے سے وعدہ لیا بتائے گا کسی کو نہیں، اس نے وعدہ کر لیا تو اس نے بتا دیا کہ مسلم بن عقیل کو میں نے پناہ دی ہوئی ہے، اہل بیت میں سے، اس کا کوئی گھر نہیں ہے یہاں، اس کا کوئی در نہیں ہے یہاں۔ وہ بھی کم بختی نکلا، اس نے جا کر مخبری کر دی، اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں۔ تو فوراً ابن زیاد نے اسی وقت ایک دستہ بھیجا اشعث کی سرکردگی میں، اور 70 سپاہی ساتھ بھیجے۔ وہ جب آئے اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آئیں، مسلم بن عقیل سمجھ گیا کہ مخبری ہوگی، میرے مقابلے کے لیے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ باہر نکل آئے، اور انہوں نے باہر نکل کر ان 70 آدمیوں سے مقابلہ کیا اور بھگا دیا۔ پھر انہوں نے دوسرا حملہ کیا تو یہ گرفتار ہو گئے، کیونکہ ان کو بھی یہ ہدایت تھی کہ گرفتار کرنا ہے۔ یہ گرفتار ہو گئے۔ جب ان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے تھے اپنے زیاد کے پاس تو مسلم بن عقیل کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ تو اس ایک آدمی نے کہا کہ مسلم، جو لوگ اتنے بڑے قدم اٹھایا کرتے ہیں وہ جب پکڑے جائیں تو رویا نہیں کرتے۔ صحیح بات تھی اس کی، لیکن مسلم بن عقیل نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا واللہ انی لا ابکی علی نفسی ولیکن ابکی علی الحسن و آل الحسین، کہا میں اپنے اوپر نہیں رو رہا، میں حسین اور آل حسین پہ رو رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے ان کو چند دن پہلے خط لکھا ہے کہ تم آ جاؤ، وہ آج کل میں نکلنے والے ہوں گے یا نکل چکے ہوں گے، مجھے اپنا ڈر نہیں ہے، مجھے قتل کر دو گے، مجھے آل رسول کا ڈر ہے کہ جب وہ یہاں آئیں گے جیسے تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے تم نے ان کے ساتھ بھی یہی کرنی ہے، ان کا جب خون بہے گا تو مجھے اس پہ رونا آ رہا ہے۔ ابن زیاد کے پاس مسلم بن عقیل کو لے گئے، مسلم بن عقیل نے کہا اس کو عبرتناک قسم کی سزا دو، نعوذ باللہ من ذالک، تو ان کو اوپر والی چھت پر لے گئے۔ تو مسلم بن عقیل مسلسل استغفار دعا میں مشغول تھے، اوپر والی چھت پر جا کر مسلم بن عقیل کا سر قلم کر کے نیچے پھینک دیا، لاش بھی نیچے پھینک دی، پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پھر ہانی بن عروہ کو جب تک قتل نہیں کیا تھا، جب مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو اس کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر دیا۔ یہاں یہ ہو گیا، اور ادھر سے امام حسین رضی اللہ عنہ 8 ذی الحجہ کو سن 60 ہجری یہ مکہ مکرمہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ جب وہاں سے روانہ ہوئے، ادھر سے یزید کو پتہ چل گیا کہ امام حسین روانہ ہو چکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی یزید نے کہا نہیں تھا امام حسین کو قتل کرو، ٹھیک ہے یہ تاریخ میں نہیں ملتا کہ اس نے کہا قتل کرو، لیکن اس کی باقی بدبختیاں بھی تھوڑی نہیں ہیں۔ یزید نے کیا حضرت نعمان بن بشیر کو کوفہ سے ہٹا کر بدبخت ابن زیاد کو گورنر نہیں بنایا تھا؟ کس لیے بنایا تھا؟ سوائے اس کی اور کیا وجہ تھی؟ تاکہ امام حسین کا مقابلہ کرنے والا ذرا ان کا دشمن ہو۔ پھر یزید کو پتہ چلا امام حسین روانہ ہو چکے ہیں، انہوں نے فوراً وہاں سے ایک آدمی کو بھیجا، حسین نام تھا، حسین کو کہا کہ تم جاؤ اور لشکر لے کر جاؤ، قادسیہ کے مقام پہ پہنچو، وہ قادسیہ کے قریب سے گزریں گے یا کوفہ کی طرف آنے کے لیے، تم وہاں سے ان کو روکو۔ یہ حسین بن نمیر وہاں پہنچے قادسیہ میں، اور اپنے ایک سپہ سالار کو، حر بن یزید نام تھا، یہ یزید کا بیٹا نہیں تھا، یہ کوئی اور حر بن یزید ہے، حر بن یزید کو کہا کہ امام حسین کا لشکر گزرنے والا ہے، یہ اتنے سپاہی ساتھ لے اور جا کر ان کو روک دے۔ حر بن یزید نے ایک لشکر لیا، جب وہ امام حسین کو روکنے کے لیے پہنچے تو مقام نی نوا ایک جگہ ہے، وہاں پر امام حسین پہنچ چکے تھے، حر بن یزید بھی ان کے ساتھ وہاں پہنچا۔ تو حر بن یزید نے کہا امام حسین سے میں آپ کو قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ،
امام حسین رضی اللہ عنہ جب نینوا پر پہنچ چکے تھے، حر بن یزید کے پاس اسی وقت قاصد آ گیا ابن زیاد کا۔ ابن زیاد نے کہا کہ بس اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی ایسے میدان میں پڑاؤ ڈالنے پر مجبور کر دو جہاں نہ پانی ہو، نہ درخت ہو، نہ رہائش کی کوئی جگہ ہو، اس کو مجبور کرو، کوئی ایسا میدان ہو تو وہیں یہ پڑاؤ ڈال دے۔ حر بن یزید نے امام حسین کو میدان دیکھا، آگے جو تھا وہ کربلا کا میدان تھا، انہوں نے کہا تمہیں یہیں ٹھہرنا ہوگا۔ تو امام حسین کو کربلا کے میدان میں انہوں نے اتروا دیا اور آگے پیچھے مقابلہ کرنے کے لیے اور ان کو روکنے کے لیے اپنی پولیس لگا دی کہ اس میدان سے کہیں اور نہیں جا سکتے، اس لیے کہ اگر وہ چند قدم آگے چلتے ہیں تو آگے دریا فرات ہے، دریا فرات کے قریب اگر وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں تو پانی ملے گا۔ اور ابن زیاد کا پیغام یہ تھا کہ ایسے میدان میں اس کو مجبور کرو اترنے پر جہاں پانی، درخت، سایہ، رہائش کوئی آدمی نہ ہو۔ امام حسین کو یہاں روک دیا گیا اور پیچھے سے جب 10 محرم سے 3 دن پہلے کی بات ہے، وہاں سے ابن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیجا ایک لشکر دے کر، 4000 کا لشکر تھا، اور کہا جاؤ اور امام حسین سے مقابلے کے لیے۔ عمر بن سعد پہنچ گیا 10 محرم سے 3 دن پہلے، اور اس نے آ کر امام حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں تیرے مقابلے کے لیے لشکر لایا ہوں۔ تو اس موقع پر امام حسین نے 3 شرطیں پیش کی، اور یہ 3 شرطیں مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ مستند کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، مستند کتابوں میں صحیح سندوں سے موجود ہیں۔ امام حسین نے پہلی شرط یہ رکھی، فرمایا میں جہاں سے آیا تھا مجھے وہیں واپس جانے دو، میں کوئی حکومت لینے نہیں آیا تھا کہ میں لڑوں گا مروں گا، لیکن حکومت لے کر رہوں گا۔ میں تو اس لیے آ رہا تھا کہ کوفہ والوں نے مجھے بلایا ہے کہ آ جاؤ یہاں اسلامی حکومت کا قیام کرتے ہیں، میں تو اسلامی حکومت کے قیام کے لیے آ رہا تھا، اگر تم کوفہ کے ہی میرے خلاف اٹھ کر آ گئے ہو تو میں نے آگے کیا کرنے جانا ہے، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو۔ اگر یہ قبول نہیں ہے تو تم یزید کے ماتحتی میں ہو، مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے پاس خود معاملہ طے کر لوں گا، جو بھی کرنا ہوگا میں کر لوں گا، تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اگر یہ بھی قبول نہیں ہے، تیسرا یہ کہ مجھے جانے دو، میں مسلمانوں کی کسی سرحد پر چلا جاتا ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہاں زندگی گزاروں گا، سرحدوں پر چونکہ جہاد باقی رہتا تھا، چلتا رہتا تھا، تو میں اللہ کے نام پر جہاد کرتا کرتا دنیا سے چلا جاؤں گا۔ عمر بن سعد کو یہ شرطیں اچھی لگیں، اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، اگر وہ نہیں لڑنا چاہتا اس نے فوراً ابن زیاد کو کوفہ میں خط لکھا کہ امام حسین نے یہ 3 شرطیں پیش کی ہیں اور اس سے ہمارا مقصد حل ہوتا ہے کہ لڑائی کی نوبت نہیں آتی اور وہ کوفہ بھی نہیں جاتے۔ اور ابن زیاد کو بھی یہ شرطیں اچھی لگیں کہ چلو کوفہ بھی نہیں آتا وہ اور ہماری لڑائی بھی نہیں ہوتی۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے شمر کی بدبختی زیادہ مشہور ہوتی ہے، صحیح لفظ یہ شمر ہے، شمر ابن ذی الجوشن، شمر وہاں بیٹھا تھا، یہ خاص بندہ تھا ابن زیاد کا۔ شمر نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ حسین کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اس کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آئے یہاں، پھر آپ اس کے بارے میں جو فیصلہ کریں، اس کو معاف کریں یا گردن اڑائیں۔ آپ لکھیں وہاں پیچھے عمر بن سعد کو کہ ہمیں 3 شرطیں مردود ہیں، ایک ہی شرط قبول ہے، وہ بھی ان 3 سے ہٹ کر کہ وہ میرے پاس ہے، پھر میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ تو اس نے دیکھا ابن زیاد نے شمر کو کہ شمر سخت ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو پھر ابن زیاد نے خط لکھا عمر بن سعد کو، خط کے شروع میں لکھا، کہتا کہ میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو جا کر میرے سامنے سفارشیں کر، صلح کرا، اگر تجھے اس کو میرے پاس پہنچا سکتا ہے پہنچا دے، نہیں تو لشکر کی کمان چھوڑ دے اور شمر ابن ذی الجوشن کو کمانڈر بنا دے۔ جب یہ خط اور شمر کو ساتھ بھیجا، جب یہ شمر وہاں پہنچا خط لے کر عمر بن سعد کے پاس، عمر بن سعد خط پڑھ کر بھانپ گئے، کہنے لگے شمر یہ ساری تیری شرارت لگتی ہے، مجھے خط سے لگ رہا ہے کہ تو نے اپنی رائے دی ہے، اس لیے کہ تجھے ساتھ بھیجا گیا ہے، اچھے خاصے مسلمانوں سے جنگ دور ہو رہی تھی اور آل رسول کا خون بہنے سے بچ رہا تھا، تیری شرارت ہوئی ہے۔ پھر آگے سے عمر بن سعد کی بھی بدبختی، وہ چاہتا تو کمان چھوڑ دیتا، کہتا میں آل رسول کا خون نہیں کر سکتا، لیکن اس نے بھی اس عہدے کو نہیں چھوڑا، کہنے لگا نہیں پھر سربراہ میں ہی رہوں گا۔ اور ادھر سے یہ جب پہنچا ہے شمر خط لے کر، 9 محرم ہو چکی تھی، 9 محرم کو یہ ابن زیاد کا خط لے کر یہاں کربلا کے میدان میں عمر بن سعد کے پاس خط لے کر پہنچا ہے کہ امام حسین سے لڑائی کرو یا پھر ہمارے پاس زندہ پہنچاؤ، جیسے ہم کرنا چاہیں کریں۔ شمر نے فوراً آ کر اعلان جنگ کر دیا، عمر بن سعد سے مشورہ، 9 تاریخ کو ہی، ابھی آج کا دن بھی نہیں گزرا، شام کا وقت تھا، تو امام حسین سے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سوتیلے بھائی عباس ابن علی کو بھیجا، کہا جاؤ ان سے کہو آج کی رات چھوڑ دیتے ہیں،
کل کا وقت رکھ لیتے ہیں، درمیان میں رات ہے، آج رات میں اللہ سے دعائیں مانگ لوں، اس کے سامنے تہجدیں پڑھ کے استغفار کر لوں، کر لڑ لیں گے۔ تو شمر نے عمر بن سعد سے مشورہ کیا، اور عمر بن سعد نے شمر سے، اور پھر انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا۔ آخر عمر بن سعد نے شمر کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، کل جنگ کر لیں گے۔ تو رات کو امام حسین رضی اللہ عنہ و ارضاہ رات کو انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کے نہیں ہیں، اور یہ مجھے بہر صورت قتل ہی کریں گے۔ آپ میں سے جو لوگ واپس جانا چاہے، رات کے اندھیرے ہیں، پہاڑی راستے ہیں، تم چپ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ لیکن لوگ نہیں گئے امام حسین کو چھوڑ کر، رات کو دعاؤں میں ساری رات مشغول رہے۔ اور اگلے دن جب صبح ہوئی، فجر کے فوراً بعد ہی عمر بن سعد لشکر لے کر آ گیا، اور وہ جیسے ہی لشکر لے کر آئے، امام حسین سے کہا مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آگے جو واقعہ اس کا خلاصہ یہ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ نے صف بندی کی، اور جب صف بندی ہوگی تو امام حسین نے کہا مجھے بات کرنے دو۔ تو انہوں نے بات کی، انہوں نے لوگوں سے کہا کچھ ہوش میں آؤ، تم کس کا خون بہانا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہارے نبی کی اولاد نہیں ہوں؟ کیا میں فاطمہ بنت محمد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں وہ شخص نہیں ہوں جس کے بارے میں حدیث مشہور ہے کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں؟ لیکن عقلوں پہ پردہ پڑ چکا ہو، مال و زر نظر آ رہا ہو، حقائق بھی پھر اوجھل ہو جاتے ہیں، چونکہ پیچھے سے ابن زیاد نے لمبے مال و زر کی لالچ دی رکھی تھی۔ تو جب زیادہ باتیں ہونے لگیں تو زہیر بن قین یہ ان کی طرف سے کھڑے ہوئے، امام حسین کی طرف سے، انہوں نے ان کو کہا لوگوں میری ایک بات سن لو، اگر تم نے مقابلہ کیا تو یاد رکھو فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے اللہ کی نظر میں بھی بہتر ہے۔ ابن زیاد کی ماں کا نام سمیہ تھا، کہ فاطمہ کا بیٹا سمیہ کے بیٹے سے بہتر ہے، یہ بدبختی نہ کرو۔ لیکن شمر تو پھر خون آنکھوں میں آیا ہوا تھا، اس نے پہلا تیر چلا دیا، بس تیر چلانے کی دیر تھی، جانبین سے جنگ چھڑ گئی۔ اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا، امام حسین نے فرمایا کہ نماز پڑھنے دو ہمیں، تو ان میں سے کسی نے کہا تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو ادھر سے حبیب بن مطہر کھڑے ہوئے، کہنے لگے یہ بھی بدبختی ہو سکتی ہے، آل رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی اور تمہاری قبول ہو جائے گی۔ خیر انہوں نے صلاۃ الخوف پڑھائی، صلاۃ الخوف پڑھنے کے بعد ظہر کے بعد تقریباً گھرانہ سارا ہی شہید ہو چکا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ ادھر سے ایک آدمی ہے تو امام حسین کے بڑے صاحبزادے علی اکبر نکلے شعر پڑھتے ہوئے، انا علی ابن الحسین ابن علی نحن ورب البیت بالنبی اولا، کہنے لگے کہ اللہ کے بندو کیا کہتے ہو، ہم حضور کے رشتہ دار ہیں۔ اتنے میں فوراً ابن منقذ کی طرف سے تیر آیا اور علی اکبر کو شہید کر گیا۔ پھر آپ کے بھتیجے اٹھے، حسن بن قاسم بن حسن، حضرت حسن کے بیٹے، تو ادھر سے پھر ایک آدمی کا تیر آیا اور اس نے عمر ازدی کا، اور اس نے قاسم بن حسن کو تیر مارا تو وہ ایک دم نیچے گرے، زور سے کہا یا اماں، چچا جان چچا جان۔ حضرت حسین پہنچے تو وہ نیچے گر کر شہید ہو چکے تھے۔ آپ نے ان کے بدن اٹھایا، کندھے پر رکھا، خیمے کے قریب لٹایا، سارے شہید ہو چکے تھے، صرف امام حسین اکیلے تھے۔ اب یہ آگے بڑھے، اتنے میں مالک بن نصیر نے پہلا تیر مارا، امام حسین کے سر مبارک پہ لگا اور آپ کی ٹوپی ساری خون سے بھر گئی۔ آپ واپس آئے، اپنے بیٹے چھوٹے عبداللہ کو اٹھایا، الوداعی بوسہ لینے لگے تو دور سے ابن منہ کے دینار کا تیر آیا، دودھ پیتے معصوم چھوٹے عمر کے بچے کو سینے سے کر کے پار ہو گیا۔ تو امام حسین نے اس کا خون اٹھایا اور آسمان کی طرف انڈیل دیا، کہا یا اللہ ان ظالموں کا تو خود ہی حساب لے لینا۔ پھر آپ پانی پینے کے لیے آگے بڑھے تو آپ کو پانی پینے کے لیے روکا گیا۔ جب آپ فرات کے قریب ہے، حسین بن نمیر نے تیر مارا، آپ کے ہونٹ مبارک پر لگا، جس ہونٹ کو میرے آقا چوما کرتے تھے اس سے آج خون بہہ گیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ غموں سے زخموں سے نڈھال ہو رہے تھے، تو کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جا کر آپ کو قتل کر دے، سارے اس بات سے ڈر رہے تھے کہ ان کے قتل کا گناہ میرے سر نہ ہو۔ تو شمر بن ذوالجوشن نے ایک اور بدبختی کی، اس نے کہا کہ 10 آدمی اکٹھے مل کر حملہ کرو تاکہ کسی ایک کا نام نہ آئے۔ 10 آدمیوں نے اکٹھے حملہ کیا، امام حسین رضی اللہ عنہ زمین پہ گر گئے اور شہید ہو گئے۔ سنان، اور وہ اٹھا اور اس نے جا کر امام حسین کا سر کاٹا اور سر کاٹ کے خولی کو دے دیا۔ خولی پھر وہ سر لے کر واپس گیا۔ یہ واقعے کا خلاصہ ہے جو وقت ختم ہو جانے کی وجہ سے واقعے کو مکمل کرنے کے لیے میں نے سمیٹ دیا۔ پھر ابن زیاد نے آخری بدبختی یہ کی، ساری لاشوں کو بشمول امام حسین کی لاش کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندوا دیا، اور یہ لوگ سر لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچے۔ ابن زیاد نے امام حسین کے منہ پہ چھڑی ماری۔ زید بن ارقم صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا بدبخت کیا کرتا ہے، میں نے آقا کو خود دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو چومتے تھے۔
ابن زیاد نشے میں تھا حکومت کے، کہنے لگا زید بن ارقم سے اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تیری گردن اڑا دیتا۔ پھر زید بن ابن زیاد نے یہ سر بھجوایا یزید کے پاس دمشق میں۔ جب یزید کے پاس امام حسین کا سر گیا، اس نے بھی بدبختی کی اور اس نے چھڑی اٹھائی امام حسین کے منہ پہ ماری، تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یزید یہ بھی بدبختی ہوتی ہے، کس کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے، جن ہونٹوں کو چومتے میں نے خود دیکھا ہے۔ پھر کہا ابو برزہ اسلمی نے کہ یزید سے، یزید تو قیامت والے دن آئے گا، تیرا سفارشی شفیع ابن زیاد ہوگا اور حسین کا سفارشی محمد مصطفیٰ ہوگا۔ خیر میرے عزیز بھائیو، لمبا واقعہ ہے یہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا موٹا سا میں نے بیان کیا، لیکن جن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا ان کا بھی کوئی اچھا انجام نہیں ہوا، ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ جیسے نے تیر مارا تھا آپ کو پانی نہیں پینے دیا تھا، وہ جب واپس گیا اس کو اتنی پیاس لگتی تھی کہ ٹھنڈے میٹھے مشروبات کے ٹب رکھ کر سامنے رکھ دیتے تھے، وہ کہتا تھا اسکونی اسکونی، پانی پلاؤ پانی پلاؤ، اتنا پانی پیا کہ پیٹ پھٹ گیا۔ اور جس آدمی نے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر پہ تیر مارا تھا اور سر آپ کا زخمی ہو گیا تھا، اس کا بھی برا حشر ہوا۔ شمر کو قتل کر کے کچھ عرصے بعد سن 66 میں شمر کو قتل کر کے لاش کرتوں کے آگے پھینک دی تھی، اور خولی کو قتل کر کے جلا دیا تھا۔ ہر ایک کا برا حشر ہوا۔ بعضوں کو ایسے کیا کہ ان کے دونوں پاؤں، مالک بن نصیر نے جس نے سب سے پہلے تیر مارا تھا سن 66 ہجری میں، مختار ثقفی نے ان کے دونوں پاؤں، دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ کے مالک بن نصیر کو دھوپ میں ڈال دیا، وہ تڑپ تڑپ کے دھوپ میں مر گیا۔ امام زہری نے لکھا ہے کہ امام حسین کے قاتلین میں جو جو شریک تھے سارے اسی دنیا میں رسوا ہوئے، اسی دنیا میں قتل ہوئے، مردار ہوئے، اور آخرت کی جہنم تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آل رسول کی محبت نصیب فرمائے، حسن و حسین کی محبت نصیب فرمائے۔ کیا بدبخت ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہاں تک بھی لکھ دیا کہ امام حسین کوفہ گئے کیوں تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ آل رسول کی محبت پر جینا، آل رسول کی محبت پر مرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔